ناظرین آداب. اردو کے عظیم شاعر یاس یگانہ چنگیزی نے کہا تھا، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے. حقیقت یہی ہے کہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ اسلام کی ایک ایسی تاریخی جیت ہے جس پر رہتی دنیا تک فرزندان اسلام فخر کرتے رہیں گے. واقعہ کربلا ہم سب کے ذہنوں میں بچپن سے محفوظ ہے. کربلا کے متعلق مختلف معلومات ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہوئے اور کتابوں میں پڑھتے ہوئے جوان ہوئے ہیں. کربلا کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک ایسی کیفیت جس کا تعلق رنج و غم اور ایثار و قربانی کے بے مثال تاثر سے ہے. کربلا کی یاد بھوک پیاس، گرمی کی شدت، مظلومیت اور شہادت کے ناقابل بیان تاثرات ہمارے ذہنوں پر طاری کر دیتی ہے. یہ واقعہ محض ایک جنگ نہیں، فتح اور شکست کی داستان نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جہاں اولو العزمی اور ایثار و قربانی کی تمام مثالیں مان پڑ جاتی ہیں. آج ہم آپ کے روبرو سانحہ کربلا کے متعلق کچھ اہم معلومات اور اردو ادب میں اس واقعے کے اثرات کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اموی سلطنت کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے یزید نے زمام حکومت سنبھالی تو بہت سے مسلمانوں نے اور خاص طور پر اہل بیت نے ان کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا. یزید نے طاقت اور اپنے زور کے دم پر انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہا. اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیش تھے. آپ اہل بیت تھے اور کوفیوں کے علاوہ متعدد مسلمانوں نے آپ کو یہ یقین دلایا تھا کہ آپ خلافت کے لیے اپنا نام پیش کیجئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کوفہ سے آپ کو متعدد بار خط لکھے گئے اور وہاں آ کر خلافت سنبھالنے کی دعوت دی گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے اصرار سے مجبور ہو کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے انہوں نے صورتحال کافی اچھی اور بہتر پائی. کہا جاتا ہے کہ قریب 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن کوفے کے حکمراں کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس وقت جبکہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مثبت پیغام بھیج چکے تھے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، ابن زیاد نے انہیں شہید کروا دیا. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ تک نہیں پہنچی اور آپ کوفے کے لیے مدینے سے روانہ ہو گئے. یزید کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ آنے کی خبر ملی تو یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو ان کی جگہ پر تعینات کر دیا. نعمان بن بشیر کی معزولی کی ایک وجہ یہ تھی کہ یزید کو اس بات کا اندازہ تھا کہ نعمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طرفدار ہے اور ان کے تئیں نرم گوشے رکھتا ہے. اس کے بالمقابل عبید اللہ بن زیاد ایک شقی القلب انسان تھا. عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں ہی روکنے کے لیے عمر بن سعد کو فوج کے ساتھ روانہ کیا. کربلا کے مقام پر فوج نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ گھیر لیا. حضرت حسین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ایک مشکل وقت ہے، اس لیے انہوں نے 3 تجویزیں رکھی. پہلی تجویز یہ تھی کہ مجھے میرے کنبے کے ساتھ خانہ کعبہ تک جانے دیا جائے جہاں میں اپنی عمر کا بقیہ حصہ عبادت و ریاضت میں گزار سکوں. آپ کی دوسری تجویز یہ تھی کہ مجھے کافروں سے جہاں بھی جنگ ہو رہی ہو وہاں بھیج دیا جائے. اور تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ مجھے تمہارے حاکم کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں براہ راست ان سے بات چیت کر سکوں اور پرامن طریقے سے معاملات طے ہو سکیں. لیکن ابن زیاد کی فوج نے ان تینوں تجاویز کو مسترد کر دیا اور آپ پر دباؤ ڈالا کہ یزید کی بیعت قبول کریں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دن قبل رات میں خطاب کیا اور اس وقت آپ نے شمع گل کر دی اور یہ کہا کہ یزید کی دشمنی صرف اور صرف مجھ سے ہے. اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی تکلف کے جا سکتا ہے. چراغ بجھانے کا آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی کو واپس لوٹنے میں شرمندگی نہ محسوس ہو. اس موقع پر اردو کے بہترین شاعر عرفان صدیقی کا ایک شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں، شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی. ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے. آپ کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان سب نے آپ کے ساتھ شہادت کو واپسی پر ترجیح دی.
نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن گھمسان کا رن پڑا اور آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ اس شہادت کے سبب آپ کو سید الشہداء کا خطاب عطا ہوا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آنے والے اس واقعے کو آج قریب 1380 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کے چاہنے والوں کے دلوں میں اس واقعے کا زخم آج تک تازہ ہے۔ واقعہ کربلا کو تاریخ میں اتنی اہمیت حاصل ہوئی کہ اس وقت سے لے کر آج تک تمام ادباء اور شعراء اس واقعے کے متعلق اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اردو ادب میں یہ واقعہ مرثیے کی شکل میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ مرثیہ عربی کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مرنے والے پر رونا، آہو بکا کرنا۔ اسی لیے کسی کے مرنے کے بعد شاعر جب رنج و غم کا اظہار کرتا ہے تو اسے شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں اس قسم کے مرثیے بھی موجود ہیں، لیکن رفتہ رفتہ کربلا اور اس کے متعلقات کا بیان مرثیے کی منفرد پہچان بن گئی۔ مرثیے کی صنف عربی سے فارسی میں اور فارسی کے ذریعے اردو زبان میں منتقل ہوئی۔ متمم من نویرہ اور خنسا کے مرثیے عربی زبان میں لکھے گئے اولین مرثیے ہیں۔ فارسی میں بادشاہ صفوی کے زمانے کے شاعر آزری کو پہلا باقاعدہ مرثیہ نگار شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملا واعظ حسین کاشفی، مقبل اور محتشم وغیرہ نے بہترین مرثیے لکھے۔ اردو میں مرثیے کا آغاز دکن سے ہوا۔ خاص طور پر بہمنی سلاطین شیعت کی جانب مائل تھے۔ دکنی مرثیہ نگاروں میں محمد قلی قطب شاہ، وجہی، برہان الدین جانم، غواسی اور عبداللہ قطب شاہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح گولکنڈہ کے مرثیہ نگاروں میں سیوک، فائز، لطیف نوری، افضل، کاظم اور شاہی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ محمد عادل شاہ کا جانشین علی ثانی بھی اچھا مرثیہ نگار تھا۔ اس کے دربار میں نصرتی، قادر اور عیاغی جیسے شاعر پناہ گزیر تھے۔ دکن میں آصف جاہی سلطنت کے قیام سے مرثیہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس سلطنت کے ایک اہم شاعر کاظم ہیں جنہوں نے مرثیے میں اہم خدمات انجام دی۔ دکن کے مقابلے میں شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز بہت تاخیر سے ہوا۔ شمالی ہند کے اولین مرثیہ نگار شاعروں میں سودا، میر مسکین، حزین، غمگین، محمد تقی، عاجز، محزون، صوفی اور سکندر وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سودا کے ساتھ ساتھ میر تقی میر نے بھی مرثیے لکھے۔ اس کے علاوہ شمالی ہند کے دیگر مرثیہ نگار شاعروں میں زاہد، احسان، گدا، فصیح، میر خلیق اور میر ضمیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ کا زرعی دور شروع ہوتا ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر اور میر انیس نے مرثیے کی صنف کو ایسی بلندی پر فائز کر دیا جہاں سے آگے بڑھانا کسی شاعر کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ مرثیے کی حیت میں مختلف تجربات کیے گئے۔ اولاً مرثیہ غزل کے فارم میں لکھی جاتی تھی، جیسا کہ قلی قطب شاہ کے مرثیے غزل کے فارمیٹ میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دکن کے دوسرے شاعروں نے مربع اور قصیدے کی حیت میں بھی مرثیے لکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے اردو میں سب سے پہلے مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس کی شکل میں مرثیے لکھے، لیکن شجاعت علی سندیلوی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے پنجاب کے ایک شاعر جو سودا کے ہم عصر تھے اور بعد میں لکھنؤ میں رہنے لگے تھے، میاں سکندر کو مسدس کی شکل میں مرثیہ لکھنے والا پہلا شاعر قرار دیا ہے۔ میر خلیق اور میر ضمیر نے مسدس کی حیت کو ہی مرثیہ کے لیے مخصوص کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد مرثیے کی روایت میں یہی حیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہونے کے ساتھ ساتھ مقدس صنف ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اس صنف کی خاص بات یہ ہے کہ اردو شاعری کی واحد ایسی صنف ہے جس میں رزمیہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ صنف اپنے اندر ڈرامائی عناصر بھی رکھتی ہے اور اس کے علاوہ بیانیہ کی خوبی بھی اس صنف میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ مرثیے کے 8 اجزاء ترکیبی ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ چہرہ مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے جس کے تحت شاعر اپنے متعلق یا کسی اہم موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے۔ چہرے سے متعلق میر انیس کے ایک مرثیے کا یہ بند ملاحظہ فرمائیں: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ سراپا کے اندر شاعر مرثیے میں موجود کرداروں کا حلیہ بیان کرتا ہے۔
رخصت مرثیے کا وہ حصہ ہے جس میں قافلہ حسین کے اپنے گھر سے روانہ ہونے کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت سے متعلق فاطمہ صغرا کی یہ فریاد ملاحظہ فرمائیں: لو چلتی ہے، خاک اڑتی ہے، گرمی کے ہے ایام، جنگل میں نہ راحت نہ کہیں راہ میں آرام، بستی میں کہیں صبح تو جنگل میں کہیں شام، دریا کہیں حائل کہیں پانی کا نہیں نام، صحت میں گوارا ہے جو تکلیف گزر جائے، اس طرح کا بیمار نہ مرتا ہو تو مر جائے، صغرا نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گنہگار، کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، تبرید فقط آپ کا ہے شربت دیدار، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا، کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں بھڑکے اگر آگ جگر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں، قربان گئی چھوڑ نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغرا، یا نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغرا، وہ بات نہ ہوگی کہ جو بے چین ہوں مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، میں یہ نہیں کہتی کہ عماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ رخصت ہی کے متعلق ایک بند اور ملاحظہ فرمائیں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ روضہ اقدس پر پہنچتے ہیں: پیدل شہدیں روضہ احمد کو سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ اے میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا۔ آمد کے تحت میدان جنگ میں سرفروشان کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کے متعلق یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: جب رن میں تیغ طول کے سلطان دین بڑھے، گیتی کے تھام لینے کو روح الامی بڑھے، مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستیں بڑھے، جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، کافر پہ کبریا کا عتاب آئے جس طرح، تابندہ برق سوئے سحاب آئے جس طرح، دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح، یوں تیغ تیز کوند گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر۔ رجز مرثیے کا ایک اہم حصہ ہے۔ عربوں میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہونے سے قبل کچھ اشعار پڑھے جاتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنی تعریف اور اپنے آباء و اجداد کی تعریف کے ذریعے سامنے والے دشمن پر دہشت طاری کی جائے۔ رجز سے متعلق یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: ناگہ رجز یہ پڑھنے لگے قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غزن فری، ہم سے ہے اوج پایے اورنگ صفدری، شہرا ہے حرب و ضرب شہ خاص و عام کا، سکہ ہے شش جہت میں ہمارے ہی نام کا، جد ہے میرا امیر عرب شحن نجف، زرغام دی معین رسولان ما سلف، دادی جناب فاطمہ زہرا سے جی شرف، امو حسین صاحب لولاک کا خلف، میں پارے دل حسن خوش خصال ہوں، ہیرے سے جو شہید ہوا اس کا لال ہوں۔ جنگ کے تحت مرثیے میں جنگ کے مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ شہادت کے تحت قافلہ حسین میں شامل جابازوں میں سے کسی کی بھی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شہادت کا بیان مرثیے کا سب سے دردناک پہلو ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے متعلق میر انیس ایک مرثیے میں لکھتے ہیں: آئی صدائے غیب کی شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر وغا کی ہوس اے حسین بس، دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین بس، گرمی سے ہانپتا ہے فرس اے حسین بس، وقت نماز عصر ہے بس اے حسین بس، پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں،
پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھرہرے نشان میں، بے کس حسین ظلم شعاروں میں گھر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے، سینے پہ سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پہ لگ گئے کئی سو ایک بار تیر، پہلو کے پار برچھیاں سینے کے پار تیر، پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر۔ بیان کے تحت شہادت کے بعد گھر والوں اور کنبوں پر کسی کی شہادت کا جو اثر قائم ہوتا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کا منظر ملاحظہ فرمائیں۔ ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنت علی چلائی، ذبح ہوتے ہو میرے سامنے ہے بھائی، ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ غش خاک علی کی جائی، اٹھ کے دوڑی تھی کہ ہنگامے محشر دیکھا، منہ کو کھولا تو سرے شہ کو سنا پر دیکھا، رو کے چلائی کی ہے میرے مظلوم حسین، فوج اعداء میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین، کچھ مجھے آنکھ سے ہوتا نہیں معلوم حسین، ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین، مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، ننگے سر بلوے اعداء میں کھڑی ہوں بھائی۔ مرثیے کے آخر میں شاعر کچھ دعا بھی مانگتا ہے۔ انیس میر خلیق کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، بس اے انیس بس کی دعا کا ہے یہ مقام، ہو مغفرت خلیق کی یا رب ذوالکرام، مداح آل پاک نبی تھا وہ خوش کلام، یا رب اسی بزرگ کا یہ فیض ہے تمام، بندہ وہ کون سا ہے کہ جو بے قصور ہے، گر بخش دے تو کیا تیری رحمت سے دور ہے۔ ناظرین، مرثیہ نگار صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان نہیں کرتا، بلکہ مرثیے کے مختلف کردار اور مختلف افراد ہیں، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خیر کی طرف سے اگر مرکزی حیثیت حاصل ہے تو اسی طریقے سے یزید شر کا نمائندہ بن کر ظاہر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بھائی حضرت عباس جنہیں علمدار کا خطاب نصیب ہوا، وہ بھی مرثیے کا ایک اہم کردار ہے۔ حضرت حسین کے بیٹوں میں علی اکبر، علی اصغر بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کا ذکر بھی بہت دردناک طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسلم، حبیب ابن مظاہر، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، حضرت امام زین العابدین، آپ کی جانثار بہن حضرت زینب اور حضرت سکینہ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو مرثیے میں ایک کردار اور بہت طاقتور نظر آتا ہے۔ حضرت حر ابن زیاد کی فوج میں شامل تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صداقت اور ان کی سچائی کو جانا تو وہ فوراً حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ میر انیس نے حضرت حر کی شجاعت اور بہادری پر مرثیہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، گوہرے تاج سرے عرش ہو وہ در تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا، آیا کس شان سے کعبے کی طرف چھوڑ کے دیر، کوئی حضرت کا یگانہ بھی نہ سمجھا اسے غیر، حق نے لکھ دی تھی جو تقدیر میں فردوس کی سیر، فتنہ و شر سے بچا ہو گیا انجام بخیر، ذکر خیر اس کے منہ پر بھی ہوئے جاتے ہیں، عمل نیک ہر ایک وقت میں کام آتے ہیں۔ ناظرین، مرثیے کے دیگر کرداروں کے متعلق بھی ہمارے مرثیہ نگاروں نے بہترین اشعار کہے ہیں۔ کردار نگاری کے علاوہ منظر نگاری، مکالمہ نگاری، رنج و غم، دکھ درد اور پریشانی کا بیان بھی اردو مرثیے میں اس طریقے سے موجود ہے کہ دوسری اصناف میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اردو مرثیے کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اردو شاعری میں رزمیہ شاعری کے عناصر بھی موجود ہیں۔ مرثیوں کا مطالعہ نہ صرف ہمیں واقعہ کربلا کی یاد دلاتا ہے اور محترم شخصیات کی قربانیوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں زندہ کرتا ہے، بلکہ ہماری اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں مرثیے سے متعلق ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔